عبادت کی جائے، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے. اور عبادت کسے کہتے تھے؟ عبادت کہتے تھے کسی کو خدا سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا. یہ کیا عبادت کی، کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا. اور معبود کا مطلب یہ ہوا، الہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے. سمجھ آ گئی؟ اب خدا سمجھ کر تعظیم صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اسی کا نام عبادت ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. کل تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی، خالی تعظیم عبادت نہیں ہے، خالی تعظیم کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ خدا سمجھ کر تعظیم کرنا عبادت ہے. خدا سمجھ کر تعظیم کرنا عبادت ہے. اس کی 2-4 مثالیں بھی ہم نے کل سنی تھی. مثال کے طور پر ایک بندہ گنگا جمنا کے پانی کا ادب کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مشرک ہو گیا. اور ایک بندہ اسی طرح ایک پانی کا ادب کرتا ہے، لیکن وہ پانی ہے زمزم شریف کا، اس کا بھی ادب ہوا ہے، گنگا جمنا کے پانی کا بھی ادب ہوا ہے، اس کی بھی تعظیم ہوئی ہے، اس کی بھی تعظیم ہوئی ہے. اس کی تعظیم عین کفر ہے. گنگا جمنا کے پانی کی تعظیم عین کفر ہے، اور زمزم شریف کی تعظیم عین اسلام ہے. فرق کس نے کیا؟ تعظیم تو دونوں طرف ہے، تعظیم دونوں طرف ہے. فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ اس نے تعظیم کی ہے گنگا جمنا کو خدا سمجھ کے، اور اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گنگا جمنا کے پانی کو. مسلمان نے زمزم شریف کی تعظیم کی لیکن زمزم کو خدا نہیں سمجھا. تو جب خدا نہیں سمجھا تو خدا کے مد مقابل بھی لے کر نہیں آیا، تو زمزم کا پانی خدا کے مقابل نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو شرک بھی نہیں ہوا، اور عین اسلام ہے، اور عین اسلام ہے. اور اسی طرح والدین کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، والدین کی تعظیم کرو. استاد کی تعظیم ہم کرتے ہیں، مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، مصحف یعنی قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی تعظیم کی چیزیں ہیں، ہم مسلمان جن کی تعظیم کرتے ہیں ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. بولے ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے. اچھا، اسی طرح جو ہے وہ قیام یعنی کھڑا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا اور یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا. اب بعض لوگ وہ شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں کہ یار یوں تو ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اور جب درود و سلام کے لیے ہم کھڑے ہوں گے یوں ہی ہاتھ باندھ کر کے، یہ تو نماز کسی شکل بن گئی، یہ تو شرک ہو گیا. آپ کو پتہ ہے ایسے معاشرے میں آپ کو لوگ ملتے ہوں گے، ہاں جی تجھ کھڑے ہو تو سلام کیوں پڑھتے ہو جی؟ قیام تو نماز کا رکن ہے، تو یہ تو شرک ہو جائے گا کھڑے ہو کے اگر سلام پڑھیں گے. ویسے ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجو. اب ہم نے درود پڑھنا ہے بھی،
کیسے پڑھیں؟ کھڑے ہو کے پڑھنا تو بقول اس کے شرک ہے، ہاتھ باندھ کر کے تو کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ نماز کی سی صورت بن گئی ہے کہ نماز میں بھی ہم ہاتھ باندھتے ہیں، تو پھر کیسے پڑھیں؟ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، مثال کے طور پہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ نماز کی صورت نہیں ہے؟ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں، شکل تو یہ بھی نماز کی ہے۔ پھر کیا کریں؟ بیٹھ کے پڑھیں، اگر بیٹھ کے پڑھیں ہاتھ باندھ کے تو یہ بھی نماز کی شکل ہے۔ ہم جب نفل نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کے کیسے پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں تو پھر اتحیات کی شکل میں آ گئے، وہ بھی نماز کی صورت ہے۔ بھئی کیسے پڑھیں؟ پھر درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں؟ کوئی نہ کوئی تو شکل و صورت میں ہم بیٹھ کر پڑھیں گے۔ بھئی صرف کھڑے ہو جانے سے، قیام کی شکل اختیار کرنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ شرک لازم تب آئے گا کہ جب عبادت کی تعریف صادق آئے گی۔ اب سمجھیے گا، ہم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اللہ کی تعظیم کے لیے ہے۔ اس طرح والد کے سامنے کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، استاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، پیر صاحب آتے ہیں ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہاتھ باندھنا کس کی نشانی ہے؟ تعظیم کی۔ ہاتھ باندھنا کس کی نشانی ہے؟ تعظیم کی۔ تو جب ہم نماز میں رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تعظیم کر رہے ہوتے ہیں رب کی، اللہ کو خدا سمجھ کے تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو خدا سمجھ کے، اور کسی کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا کیا ہے؟ عبادت۔ تو ہم جب اللہ کو خدا سمجھ کر کے یہ قیام کر رہے ہیں تو یہ قیام ہو گیا عبادت۔ لیکن یہی قیام جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے کریں، یا اپنے والد کے لیے کریں، یا اپنے پیر و مرشد کے لیے کریں، یا اپنے استاد کے لیے کریں، ہم نہ اپنے باپ کو خدا سمجھتے ہیں، نہ اپنے پیر کو خدا سمجھتے ہیں، نہ اپنے استاد کو خدا سمجھتے ہیں، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ جب خدا سمجھا ہی نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہ ہوا۔ تو نماز کے اندر جو کھڑا ہونا ہے وہ کھڑا ہونا عبادت، اور نماز کے علاوہ جو کسی کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہے، گرچہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہ بیجر شے ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں لوگ ملتے ہیں یہ فلاں کام یوں شرک ہو گیا ہے جی۔ اب چھوٹا سا سوال کریں یار، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہے کہ کسی کو رب کا شریک ٹھہرانا، برابر لے آنا خدا کے، یعنی عبادت، غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ اس سے پوچھیں عبادت کیا ہے؟ اب وہ بولے گا نماز پڑھنا عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بھئی یہ آپ مثالیں دے رہے ہیں، مثالیں، عبادت کی تعریف بیان کریں۔ اب یہ عبادت کی تعریف ہمارے سامنے آئی، اس میں اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب اس کے دامن میں آ گئی۔ اب دیکھ لیں، اب بندہ جب نماز پڑھتا ہے رب کے حضور، رب کی تعلیم کے لیے کھڑا ہوا، اور رب کو کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا۔ اللہ کو خدا سمجھتے ہوئے اس کا حکم مانا، روزہ رکھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہا، رب کی رضا کے لیے، رب کی تعظیم کے لیے، اللہ کی تعظیم کے لیے، کیا سمجھ کر؟ اللہ کو خدا سمجھ کر، روزہ عبادت۔ حج کے لیے گیا، بیوی بچے چھوڑ کر کے، اپنا روپیہ پیسہ لگا کر کے وہاں بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا، مدینہ پاک کی زیارت کے لیے گیا، مسجد نبوی شریف کی نمازیں پڑھی، ہاں جی، اور 28 دن 21 دن 40 دن لگا کر کے جب واپس آیا، یہ سارا پروسیس جو ہے، اتنا اس نے سفر کیا ہے، کس کے لیے کیا؟ کس کے حکم پر کیا؟ اللہ کے حکم پر۔ اللہ نے حج فرض کیا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور جب جس کے حکم پر عمل کر رہا ہے اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا۔ تو یہ سارا کیا ہو گئی؟ عبادت۔ رب کی تعظیم خدا سمجھ کر یہ عبادت۔ اب جہاد کے لیے نکلا، اب اس کو پتہ ہے یا تو میں مارا جاؤں گا تو یا پھر زندہ واپس آ جاؤں گا۔ اس سے بڑی تعلیم کیا ہے کہ اپنی بندہ جان
کسی کے آرڈر پر، کسی کے حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور پھر اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا. اللہ کے حکم پر جا رہا ہے نا جی. وہ تعظیم ہوئی اللہ کی اس کو خدا سمجھ کر، تو یہ اللہ کی کیا ہو گئی؟ عبادت. سمجھ آئی؟ تو بقیہ لوگوں کی جو ہم اسی طرح تعظیم کرتے ہیں وہ عبادت ہے نہیں کہلائے گی. اب اسی بات پر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کل بیان ہوا تھا کہ اچھا یہاں پہ نا قبروں کی بات بھی سن لیں. لگے ہاتھوں قبر کی بات بھی سن لیں. قبر کی ہم تعظیم کرتے ہیں. جب ہم گئے ویسے سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قبر کی حاضری، مزارات اولیاء کی حاضری کا جو طریقہ بیان کیا نا، آپ اس کو سمجھیے. ہم روضوی بھی کہلاتے ہیں، بریلوی بھی کہلاتے ہیں. ہاں جی، لوگ ہمیں پہچانتے ہیں کہ یار یہ بریلوی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ رضوی ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اسلامی تعلیمات ہم تک پہنچائی وہ کیا ہیں. بندہ اپنے آپ کو بریلوی کہلائے اور جا کر کے قبروں کا طواف شروع کر دے، وہ بریلوی نہیں ہے بھائی، وہ رضوی نہیں ہے، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. قبر کی حاضری کے لیے جائے اور وہاں سجدے شروع کر دے تو وہ رضوی نہیں ہے، وہ بریلوی نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے. تو میں مختصراً عرض کروں، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت ذکر برکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب قبر کی حاضری کے لیے جائے تو قدموں کی طرف سے جائے اور پھر حاضری کے لیے، فاتحہ کے لیے صاحب قبر کے چہرے کی طرف کھڑا ہو جائے، کعبے کو اپنی پیٹھ طرف رکھے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا ہو. یعنی قبر سے اس بندے کا فاصلہ کتنا ہو؟ 4 ہاتھ. ایک ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا شرعی جو ہاتھ ہے. جس طرح آگے جا کے مسائل میں آئے گا کہ پانی اگر دہ ہو، یعنی 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا، تو ہاتھ سے، شرعی ہاتھ سے مراد ہے 1.5 فٹ. اور 4 ہاتھ کا مطلب کتنا ہو گیا؟ 6 فٹ ہو گیا. 6 فٹ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں قبر سے دور رہ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، فاتحہ خوانی کرے. ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بلندی درجات کی دعا بھی کرے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. مانگنا اللہ سے ہی ہے. اچھا، اب یہاں پر قبر کی جو تعظیم ہے، بعض کہتے ہیں جی تم قبروں کی تعظیم کرتے ہو، یہ تو شرک ہے. کہ کفار مکہ بتوں کی تعظیم کرتے تھے، تم قبروں کی تعظیم کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ وہ بتوں کو پوجتے تھے، تم قبروں کو پوجتے ہو. یہ سراسر ہمارے اوپر بہتان ہے. یاد رہے، قبر کی تعظیم کرنے کا حکم تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے، قبروں کی تعظیم کا. اب میں ایک حدیث مبارکہ خلاصہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی پھر وقت ہوا تو وہ حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو عرض کروں گا، اس کا متن بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے، غالباً یہ مسند امام احمد بن حنبل کے حدیث مبارکہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے میں اپنے لیے بہتر یہ سمجھتا ہوں. اب سرکار فرمانے اپنی مثال دے کے، ورنہ سرکار جس قبر کے اوپر پاؤں رکھ دیں وہ تو قبر والے کے دوبارے نیارے ہو جائیں. ہاں جی، سرکار رحمت للعالمین ہے، اور جس صاحب قبر کی قبر پر سرکار جلوہ فرما ہو جائیں، جس کو اپنے ہاتھ سے رحمتیں جس کے مقدر میں کر دیں، جس کی قبر پر سرکار اپنا جو ہے وہ پاؤں اقدس رکھ دیں، اس سے تو عذاب دور ہو جائے، اس کے تو بارے نیارے ہو جائیں. لیکن سرکار امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں انگاروں پر چلوں. اب توجہ فرمائیں، قبر پر پاؤں رکھنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں کن پر چلوں؟ انگاروں پر چلوں. یا فرمایا کہ تیز دھار تلوار کے اوپر میں چلوں، یہ میرے لیے آسان ہے
لیکن مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھنا یہ میں گوارا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تعظیم ہو رہی ہے. یہ اس کی عزت، اس کا شرف جو سینے میں ایمان لے کے قبر کے اندر اترا ہے. یہ سرکار تعظیم سکھا رہے ہیں کہ قیامت تک مسلمان آئیں گے، قبرستان بنیں گے، قبریں بنیں گی، تمہیں قبرستان میں جانا ہوگا، لیکن کسی مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں مت رکھنا، کسی مسلمان کی قبر کے اوپر بیٹھنا مت، کسی کی قبر کے اوپر لیٹنا مت. تو یہ تعظیم ہی تو سکھائی جا رہی ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے قبر کا. فرمایا یا یہ کہ میرے پاؤں میرے نعلین کے ساتھ سی دیے جائیں، جوتوں کے ساتھ سی دیے. یہ مجھے جو ہے وہ آسان ہے اس بات سے کہ میں اپنے پاؤں کسی مسلمان کی قبر کے اوپر رکھوں. اب فرق کیا ہے؟ مشرک بتوں کے سامنے جھکیں وہ کافر، ہم قبروں کی تعظیم کریں ہم مسلمان. فرق کیا ہے؟ فرق وہی میجر فرق ہے کہ جب مشرک بت کے سامنے جھکتا ہے، بت کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ خدا. اور ہم جب کسی صاحب قبر، کسی ولی کی بارگاہ میں اس کے مزار پہ حاضری کے لیے، یا اپنے والدین یا رشتہ دار یا عام مسلمان کی قبر پر حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہم اس کی قبر کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. لیکن تعظیم تو کرتے ہیں، لیکن صاحب قبر کو خدا نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمارا خدا زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے، اس پر کبھی بھی موت نہ طاری ہوئی نہ ہو سکتی ہے. جبکہ صاحب قبر کہ جس کی تعظیم کے لیے ہم، جس کی مزار کی حاضری کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، وہ شخصیت ہے کہ جس پر موت کا وعدہ آ چکا. ہمارا رب وہ ہے کہ جس کو موت نہیں آنی. صاحب مزار وہ ہے کہ جس کو موت آ چکی. اور کوئی بھی حاضری دینے والا، بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی مزارات پہ حاضری دینے والا، تعظیم کرتے ہوئے کبھی بھی یہ تصور نہیں کرتا کہ یہ صاحب قبر خدا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے. یہ کوئی کسی عالم کی، مفتی کی بات نہیں کر رہا میں. آپ کوئی بھی جو چارہ کاٹنے والا، پٹھے بنانے والا، مجا نگرا کا کام کرانے والا، وہ پوچھ لو کہ اے جگہ قبر ہے کیا تم خدا سمجھنا ہے؟ خدا کی جواب ہے نہیں، میں اس کو خدا نہیں سمجھتا. تو شرک تب لازم آئے، عبادت تب بنے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اس کو خدا سمجھا جائے، اس کو خدا سمجھا جائے. اور کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی خدا نہیں سمجھتا. وہ داتا صاحب ہوں، وہ خواجہ صاحب ہوں، وہ غوث الاعظم ہوں، یہ تو کجا خود سید عالم نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کوئی مسلمان خدا تصور نہیں کر رہا. سرکار کو بھی ہم خدا نہیں کہتے. ہاں، سرکار اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان انبیاء کی شانیں بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ ہے. سرکار جب آئے تو فرمایا کہ جس نے کہا آدم صفی اللہ اس نے ٹھیک کہا، جس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ اس نے ٹھیک کہا، جس نے کہا موسیٰ کلیم اللہ اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ اس نے بھی ٹھیک کہا. لیکن فرمایا الا و انا حبیب اللہ ولا فخر. سنو، آدم صفی اللہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ ٹھہرے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ٹھہرے، حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ ٹھہرے، لیکن میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اور حبیب کی جو شان ہے وہ کسی اور نبی کی شان ہے نہیں ہے. اتنی شانوں کے مالک ہمارے آقا مولا ہے، لیکن ہمارا قطعاً کبھی بھی دعویٰ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خدا بن کے آئے یا خدا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا، خدا کا بیٹا، تین میں سے تیسرا. یا کسی نے کہا خدا جو ہے وہ خود ہی حضرت عیسیٰ کی شکل میں آیا،
کسی نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، ہاں جی، کسی نے کہا 3 خدا ہیں، 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ ہاں جی، اتنی سی بات کو دیکھ کر کے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اب مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم مشرک نہیں ہوگے۔ ہاں، ایک بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کے اندر رچ بس جاؤ گے، دنیا کی دولت تمہارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی اور دنیا کے اندر تم کھب جاؤ گے، لیکن شرک کا مجھے تم پر خوف نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے گا، کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی کو بھی خدا سمجھ کر اس کی تعظیم نہیں کرتا۔ اچھا، عبادت کی ہم نے کہا تھا کہ 11 اقسام ہیں، ہاں جی، ہمارے اعمال کی 11 اقسام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ فرض۔ پہلی ہے فرض۔ اب فرض کیا ہے؟ اب کہیں گے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ہاں جی، جہاد فرض ہے، ماں باپ کی تعظیم فرض ہے، لیکن فرض ثابت کیسے ہوتا ہے؟ فرض کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ آپ افراد گن رہے ہیں اور گنتے جائیں گے تو وہ تو ختم ہی نہیں ہوں گے۔ فرائض کی تعداد وہ بے حد و بے شمار ہے۔ فرض ثابت کیسے ہوتا ہے؟ فرض ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں فرض کے متعلق، فرماتے ہیں فرض وہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اس دلیل سے؟ دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ اور دلیل قطعی کیا ہے؟ اچھا، قطعی کا مطلب ہوتا ہے یقینی۔ دلیل قطعی یقینی دلیل، ایسا کام کہ جو دلیل قطعی سے یعنی یقینی دلیل سے ثابت ہو۔ اور یہاں دلیل قطعی سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دلیل قطعی سے مراد ہے، دلیل قطعی سے مراد قرآن پاک اور حدیث متواتر۔ قرآن پاک اور حدیث مطلق حدیث دلیل قطعی نہیں ہے۔ مطلق حدیث، ہر حدیث کہنے کہ دلیل قطعی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حدیث دلیل قطعی ہوتی ہے کہ جو حدیث متواتر ہو، جو حدیث متواتر ہو۔ اب حدیث متواتر کیا ہوتی ہے؟ یہ اتنا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، ہاں جی، جو کافی پیسے لائٹ ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، پھر آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اچھا، قرآن سے جو ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ قرآن سے جو ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث متواتر سے جو ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ بات سمجھے؟ اب آپ لکھیے گا، جن کے پاس ہے وہ حوالہ لکھ لیں، باقی سماعت کر لیں۔ حوالہ لکھ لیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اب یہ فرض کی میں مثال دینے لگا ہوں جو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے یعنی دلیل قطعی سے جو ثابت ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اس وقت اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ تو جو حکم قرآن سے ثابت ہو دلیل قطعی سے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ چہرے کا دھونا قرآن سے ثابت، تو چہرے کا دھونا فرض، ہاتھوں کا دھونا فرض،
سر کا مسح کرنا فرض، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا فرض. یہ ساری چیزیں کہاں سے ثابت ہوئیں؟ قرآن سے. اب فرض کا حکم یہ ہے، فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کا حکم ہے کہ جو فرض کا منکر ہو، جو فرض کا کیا ہو؟ منکر ہو، فرض کا انکار جو کرے وہ کافر ہوتا ہے. فرض کا منکر کون ہے؟ کافر. وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی دلیل قطعی سے جو قرآن سے بات ثابت ہے اس کا جو منکر ہے، یا حدیث متواترہ سے، احادیث متواترہ سے جو بات ثابت ہو تو اس کا منکر ہو، وہ مسلمان ہے نہیں ہوتا، وہ کافر ہو گیا. تو اگر کوئی، یہ ابھی آیت سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت میں تھا وضو کے 4 فرائض، تو اگر کوئی وضو کا ہی فرضیت کا انکار کر دے کہ وضو کوئی فرض نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے نہیں ہے. اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. کافر کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، وہ مسلمان ہے نہیں ہوتا. ایسے ہی نماز فرض ہے. اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ مزمل آیت نمبر 20. اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. اب نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن پاک سے. اور جو قرآن سے یعنی دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض. اور فرض کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر. اب جو کہے جی ساڈی نماز مدینے چاہیے، اسی مکے پڑھ دیں، اسی مدینے پڑھ دیں، تانوں نظر نہیں آندے، وہ بھائی بندہ وہ فرض کا منکر ہے. سمجھے اس بات کو. بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھ کے اور تسمیاں پہن کے اور اپنے آپ کو بابا شو کر کے کہ میں بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار واقعی پتہ نہیں کوئی اللہ کا ولی ہے. وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے ایمان کا جو ہے وہ فکر کریں. اس کو جو فرض کا منکر ہے وہ کافر ہوتا ہے، اور کافر کو کافر نہ سمجھنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. اس میں تو پردہ رہا ہی نہیں ہے. یہ آج مدینے میں پڑھ رہا ہے، مکے میں پڑھ رہا ہے کہ اس کی نماز کی حیثیت ہی کیا ہے صحابہ اکرام کی نمازوں کے سامنے. کبھی مولا علی نے یہ دعویٰ کیا ہو، جو امام الاولیاء ہیں، ولایت ان کے گھر سے ہے، کبھی انہوں نے کہا ہو کہ میں جی مدینے میں پڑھ آتا ہوں، تم دیکھتے ہو میں کوفے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نہیں نماز پڑھنا، میں تو مدینے میں پڑھ کے آتا ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں. کبھی دعویٰ کیا ہو. خود رسول اللہ نے کبھی دعویٰ کیا ہو میں تو عرش اعظم پہ پڑھ کے آیا ہوں. آج سرکار صحابہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ تابعین کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ کیسا بابا ہے جی؟ اور وہ جب نماز کی فرضیت کا منکر ہے تو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے. چاہے جائے کہ اس کو ہم اپنے کھاتے میں ڈالیں، نہ وہ بریلوی ہے، نہ وہ رضوی ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ ہی وہ مسلمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 تھی، آگے لکھیے گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے والدین کے لیے عاجزی کے ساتھ نرمی کے بازو پھیلا دے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والدین کا ادب کر. والدین، والد بھی والدہ بھی، باپ بھی ماں بھی، ان دونوں کا ادب کر. ادب کیسے کرنا ہے؟ ان دونوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ پھیلا دے. اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے والدین کو اف بھی مت کہہ، اپنے والدین کو اف بھی مت کہہ. اف یہ کیا ہے؟ عربی کا جملہ ہے اف. یہ بڑا ہلکا سا جملہ تھا اہل عرب کے ہاں، اگر وہ یعنی کسی کی بات پہ یہ کہتے تھے. پنجابی میں یوں کہہ لیں کہ کبھی مائی امی ابو کوئی گل کرے، ہاں جی، تو اسی کہہ دینا یہ جو ہے نا یہ اف ہے. فرمایا یہ بھی نہیں کہنی،
اس سے ان کے دل کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے نا اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے. جب تم اس سٹیج پہ پہنچو گے نا، جب باپ بنو گے اور تمہاری اولاد تمہیں اٹھ کہے گی، تو پھر تم دیکھنا کہ تمہارے دل کے اوپر کیا اس کا اثر پڑتا ہے. اور اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے عاجزی کے ساتھ نرمی کے بازو پھیلا دے، یعنی والدین کی تعظیم کر. اور جو والد کی تعظیم کا منکر ہو کہ والد کی کوئی تعظیم کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. ابھی والدین کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا، اور جو قرآن سے ثابت ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض. اور جو فرض کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اب سمجھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس بات کو جانیں کہ ہم مسلمان ہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھیے مسلمان ہیں، پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، بس جو دیکھا معاشرے میں ہوتا رہا ہم بھی ویسا کرتے ہیں. نہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے. اسی لیے سرکار نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا. علم کیا ہے؟ کہ رب تعالیٰ نے اس پر کیا حکم نازل کیا ہے اس کے لیے کہ اس نے کرنا ہے، اور کس بات سے منع کیا ہے کہ اس نے بعد رہنا ہے. اس بات کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا اس پر کیا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا بندہ رہے، شیطان کا بندہ نہ رہے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے. اللہ فرماتا ہے ابھی پیارے ایمان والوں سے فرما دیں. کن سے؟ ایمان والوں سے. بے ایمانوں کی بات ہی نہیں ہو رہی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان کی. کیا؟ کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. یہ جو بٹر ہم دیکھتے ہیں، ہاں جی، نامحرموں کو دیکھنا، کہ جن عورتوں سے نکاح ہمارا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، وہ تو ہماری محرم ہے. جس طرح کہ ہماری بہن، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر حرام ہے. ہماری ماں، ہماری دادی، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، یہ ہماری محرم ہے، ہماری بیٹی. تو ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کے علاوہ جو جتنی بھی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نہیں ہے، اگر ہم ان سے نکاح کرنا چاہیں تو شریعت نے ممانعت ہے نہیں رکھی، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ ہے غیر محرم. تو ان کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا بھی پیارے ان ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ تکیں. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس کی بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم سب کو پتہ ہے. تو نگاہوں کا نیچے رکھنا دلیل قطعی سے ثابت، اور دلیل قطعی سے جو بات ثابت ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ اب جب ہم بازار میں جا رہے ہیں تو جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے نا، اس طرح بازار پہ جاتے ہوئے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. آتی جاتی اپنی بہنوں کو، اسلامی بہنیں جو ہیں ہماری دینی بہنیں ہیں، ان کو بٹر نہ دیکھیں. اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے، اسی سورہ نور کی اگلی آیت میں اے حبیب پیارے ایمان والی عورتوں کو فرما دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں. تو خلاصہ کرام کیا نکلا؟ ہر وہ بات جو دلیل قطعی سے ثابت ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل قطعی سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث متواتر. کل ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے حدیث متواتر کیا ہوتی ہے. حدیث احاد ہوتی ہیں، حدیث متواترہ ہوتی ہیں، حدیث احاد میں آ جاتی ہے حدیث غریب، حدیث عزیز، حدیث مشہور اور پھر حدیث متواتر. یہ 4 قسمیں ہم کل ڈسکس کریں گے، اور یہ نہایت جو ہے نا وہ بڑی پیاری اور علمی گفتگو ہوگی. اس کے اندر آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا. ویسے آج کا جو درس تھا ہمارا وہ تھا سوال جواب کا. آج کا دن جو تھا